Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the useful writing devices which must be applied by the writers, the column writers, to communicate. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک رائٹر جب لکھ رہے ہیں تو ان کو وہ استعمال کرنی چاہیے اپنے کالمز میں. اب بیسیکلی جو لینگویج ہے وہ آپ کا میڈیم ہے. تصویر تو آپ دکھا نہیں رہے لیکن آپ تصویر لازمی پورٹرے کر رہے ہیں. دیٹ از دی آئیڈیا. اینڈ وین یو آر ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ تھرو ویریس مینس, obviously you are using the language only as a medium. آپ کو وہ لینگویج جو ہے وہ اتنی کمپریہنسولی آپ پورٹریل اس کا کیجئے کہ جو رائٹر ہے وہ نہ صرف یہ سمجھا سکے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے بلکہ اس کی ڈپکشن ان دی کیپیسٹی آف اے پکچر وہ دکھا سکے. دیٹ از واٹ دی الٹیمیٹ آبجیکٹو. آپ جس طرح کسی دوسرے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہے, ایک کالمنسٹ بھی اپنے ورڈز کے ذریعے کیا کہتا ہے کہ دس از دا پکچر آئی ایم شوئنگ اٹ ٹو یو. He must be an accomplished person, an accomplished writer who should be coming up with certain strategies, with certain devices that his write-up seems to be the pictorial quality write-ups. ایسے ڈیوائسز ڈیفینیٹلی موجود ہیں اور جن کو کہ اچھی طرح یوز بھی کیا جا سکتا ہے, and those are considered to be an important ones. So, while writing, apart from improved language skills, apart from better communication, and besides your own comprehension and understanding of the issue, you must be using the devices which I am sharing right now with you. The first one is specific. A columnist must be specific about the things he is going to talk. کوئی چیز ویگ نہیں ہونی چاہیے. اسپیسیفسٹی اباؤٹ دی انڈیویژلس, اباؤٹ دی ایونٹس, اباؤٹ دی آئیڈیاز اینڈ اباؤٹ دی کیریکٹرس. دیٹ از اے مسٹ. میں کوئی آپ سے بات کرتا ہوں, آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, آپ میرے سے کھل کے بات کیجئے, آپ میرے سے ڈائریکٹلی بات کیجئے. یہ ہمارا ایک ڈیلی روٹین کا جو ہے وہ لائف سٹائل ہے کہ جب ہمارے سے کوئی شخص بات کرتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ وائی ڈونٹ یو ٹاک ٹو می ان اسٹریٹ ورڈز, میرے سے صحیح طرح کھل کے بات کیجئے, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ایک رائٹر کا کام کیا ہے؟ کھل کے بات کرنا. ہی از پوائنٹنگ آؤٹ واٹ ہی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ. بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ مین سٹنگ آن دا ہل, بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں صاحب جو کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں لکھ دیتے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ یہ ہیں. ایک لفظ میں ان کا آپ نام بتا دیجئے کہ فلاں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا فلاں ملک کا فارن منسٹر یہ سوچتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یا انہوں نے یہ کہا ہے. بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک ملک جو کہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتا ہے, ان کے ایک فارن منسٹر جو کہ اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں. اس قسم کی باتیں جو ہیں نہ صرف آپ کے کالم کو مبہم بناتی ہیں, ایمبیگوس بناتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرتی ہیں کہ آپ ورڈز بہت جو ہیں وہ استعمال کر جاتے ہیں. بجائے کہ آپ ایک چیز اسٹریٹ اوے نہ میں کہہ دیں یا ہاں میں کہہ دیں یا نام لے لیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دس از اسٹل ٹو بی انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے, اگر وہ اسٹل ٹو بی انڈرسٹوڈ ہے دیٹ از اے سیپریٹ ایشو, لیکن اگر یہ پتا ہے تو آپ کہہ دیجئے. آپ کی اسپیسیفسٹی کسی بھی چیز کے بارے میں, کسی بھی انسان کے بارے میں, کسی بھی گورنمنٹ فنکشنری کے بارے میں, کسی بھی گورنمنٹ کے لا کے بارے میں کیا ہے, دیٹ از یور کلیرٹی ایز ویل. سو اسپیسیفسٹی از ایکچولی ہیلپنگ یو ٹو ڈو واٹ, ٹو بیکم clear in your expressions. That is the basic thing. کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کلیئر کرنی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ بہت بلنٹلی اور بہت برے طریقے سے کہہ دیں. آپ کو کیا کرنا ہے
کہ آپ نے اسٹریٹ اوے وہ بات کرنی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. اگر اس میں یہ بہتری ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹلڈ دے کے کر لیں تو ایکسیپٹیبل. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں, جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ایک ملک جو کہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتا ہے, اس کے ایک فارن منسٹر جو کہ اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, اس قسم کی بات شاید کوئی اتنا اچھا امپریشن نہ چھوڑے. آپ کی اسپیسیفسٹی اباؤٹ انڈیویجولز, اباؤٹ کیریکٹرز, اباؤٹ سچویشن مسٹ بی دیئر. یا اگر آپ کسی اپنے کالم میں یہ ریفر کرتے ہیں کہ جی جب پاکستان 2 لخت ہوا, یا جب فلاں فلاں سیاستدانوں نے یہ کام کیے, یا سیاستدانوں کی وجہ سے یہ ہوا, ان 2 سیاستدانوں کے یا 3 سیاستدانوں کے یا اس ٹائم کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں, آپ ان کے بارے میں بات کر دیجئے, بہت بہتر ہو جاتا ہے. اسپیسیفسٹی از اے مسٹ. سیکنڈلی, لینگویج. Obviously English language is changing, Urdu language is changing. The language always survives, as I mentioned earlier as well, because of its acceptance to the changing modes. لینگویج چینج ہوتی ہے. کسی وقت میں پیسو وائس بہت استعمال کیا جاتا تھا, آج کلیکٹو وائس یا ہم ایکٹیو وربز جو ہیں وہ بہت استعمال کرتے ہیں. تو موجودہ دور میں جو ایکٹیو وربز کا استعمال ہے وہ بہت بہتر ہے. فار انسٹنس, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ دس orientation یا this policy was set in by the president, by the prime minister, by the foreign minister, which has bore these negative results. Why don't you say that Flan Sahab initiated this policy which bore these results? So using of the active voices or active verbs is of obviously huge value. However, with passive verbs usage, obviously you're stressing on the act. With active verbs, you're stressing on the person who is actually doing it or has done it. However, under the present circumstances or in the era where we are living, where we are writing, we find what? We find the usage of active verbs more appropriate in our columns as compared to dealing it in passive verbs. So that is your responsibility of coming up with active verbs and using them properly wherever possible. Then these columns carry more weight when you are quoting somebody. آپ فورن پالیسی کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ ڈومیسٹک پالیسی کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ سوسائٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ لاز کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر اسی کانٹیکسٹ میں کسی ایسے بندے نے جو کہ obviously ویلیو کیری کرتا ہے اینڈ ہی از آن ریکارڈ, آپ ان کو لازمی ان کا کوٹ استعمال کیجئے. اب پھر اگین وہی بات کروں گا کہ کوٹ لازمی نہیں ہے کہ ان کی جو پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ ہے کوئی 10 لائنز کی وہ استعمال کیجئے اس میں, جو obviously امپورٹنٹ ہے اس میں, without distorting it. Never distort the statements. Without distorting the statement, you can use that as a quote. So in columns, whenever you're quoting somebody, you're actually quoting that particular person with an objective to substantiate your point of view. With the quotations from other people, from the people who matter, you are giving strength to your ideas. آپ اپنے آئیڈیاز کو مزید اسٹرینگتھن کرتے ہیں, اور آپ جو سچویشن ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اندر ان کے کوٹیشنز کی امپورٹنس اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ بجائے کہ یہی سوچا جائے کہ یہی صاحب ہیں جو کہ سارے کا سارا کام خراب کر رہے ہیں, لکھنے والے صاحب جو ہیں, جو بھی کالمنسٹ ہیں, ایک ریڈر یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان صاحب کو اس بات پہ اعتراض ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے. دیٹ از دا ریزن. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ روزمرہ کے استعمال میں اگر کسی شخص کو ملتے ہیں یا روزمرہ کی زندگی میں اگر کسی شخص کو آپ کو آ کے کہتا ہے کہ یہ اس طرح ہوا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, آپ کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اس طرح ہوا ہے, اس لیے یہ صاحب یا بہت خوش ہیں یا بہت ناراض ہیں. بجائے کہ وہ صاحب آ کے کیا کرتے ہیں, آپ کے اوپر غصہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا ہمیشہ پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے بات تو بتائیے کیا ہوئی ہے. یہ کوٹ جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے کہ ریڈر کو آپ بتاتے ہیں کہ بات یہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں خفگی کا اظہار کر رہا ہوں. سیکنڈلی, جب آپ کسی چیز کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ آبویسلی جو
انٹلیکچوئلز ہیں یا دوسرے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بات کو کی ہوئی ہے، آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کسی انٹلیکچوئل کی یا کسی ایسے صاحب کی جو کہ ہسٹری میں بڑا نام رکھتے ہیں ان کی بات سامنے لاتے ہیں، تو آپ آبویسلی اسی کانٹیکسٹ میں، اسی پیرائے میں کی گئی بات کو بہتر طریقے سے پورٹرے کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے منوا بھی سکتے ہیں. سو یوز آف کوٹیشنز از آف اے ہائر ویلیو اینڈ اٹ کیریز مور ویٹ. کوٹیشنز آپ کو یاد ہونی چاہیے، اگر یاد نہیں ہے تو آپ کو لکھی ہوئی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. ایک اور بات اسی کانٹیکسٹ میں وہ یہ کہ کوٹیشنز کو کبھی مس کوٹ مت کیجیے، مس انٹرپریٹیشنز مت کیجیے. جس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے اس کانٹیکسٹ کو لازمی کنسیڈر کیجیے کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی ہوئی ہے اور اس کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مطلب کا حصہ جو ہے وہ نکال لیں اور اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لیں. مس ریپرزینٹیشن آف فیکٹس از اے کرائم. ایز اے جرنلسٹ آپ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، بیکاز اگر آپ اس قسم کی کوئی چیز کرتے ہیں obviously what happens then you are putting your reputation at stake. آپ کو یہ کام سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آپ نے مس ریپرزنٹیشن کسی طور بھی نہیں کرنی. اگر آپ مس ریپرزنٹیشن میں انڈلج ہوں گے تو آپ کی ریپوٹیشن خراب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ ایک چیز جو ہے وہ لازمی ذہن میں رکھیے، نہ صرف اپنی عام روزمرہ زندگی میں بھی، بلکہ ایک جو کالمنسٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ مس ریپرزنٹیشن آف کوٹس اینڈ فگرس کبھی نہیں کرتے. وہ اٹس مورل ڈیوٹی آف دی رائٹر، فار دیٹ میٹر آف ایوری ہیومن بینگ، کہ جو بات کہی جاتی ہے اور جس کانٹیکسٹ میں کی جاتی ہے وہی بات کرنی چاہیے. اس کی مثال اس طرح بھی ہے کہ آپ کو کوئی شخص آگے کہتا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ بات کی ہے اور آپ کے بارے میں کی ہے. اگر آپ تھوڑے سے سمجھداری کا ثبوت دینے کی پوزیشن میں ہیں اور دے سکتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ اچھا بات کیا ہوئی تھی، یو مسٹ ہیو سیڈ سم تھنگ، اور واٹ ڈڈ یو سے. پھر ان شخص نے یہ بات، یہ تو نہیں ہوتا کہ ایسے راہ چلتے ہی آپ کو کوئی غلط بات کر دیتا ہے. کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے particularly the context in which we have or somebody has said something that has to be understood. جو سیکنڈ چیز ہے کہ کسی آرگیومنٹ کو سبسٹینشیٹ کرنے کے، کسی ہسٹوریکل فگر سے آپ کوئی آئیڈیا لیتے ہیں یا کسی بڑے انٹلیکچوئل نے اس کانٹیکسٹ میں بات کرتی ہے، وہ بات آپ کوٹ لازمی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے کالم میں بہت زیادہ کوٹیشنز ہوں. 2-3 از اے مناسب اور از اے suitable, what we call is a number, and that you should be actually using in your columns because it is going to help you out in establishing your argument. However, it does not mean that even if a quote or a quotation is not available, you bring it and you put it in your column and it seems as a far-fetched. far-fetched والی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. Then characters. آپ کی جو کریکٹرائزیشن ہے کالمز کے اندر وہ لازمی ہونی چاہیے. فلاسفائز آپ ٹھیک ہے اپنے کالمز کو کر سکتے ہیں، آپ فلاسفی بھی لا سکتے ہیں، آپ مختلف آئیڈیاز بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. obviously these are all part and parcel of the writings, but it does not mean کہ آپ انڈیویجولس کو اس فوکس میں مت لائیں. ریممبر، آئیڈیاز اس وقت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جب آپ انڈیویجولس کی بات کرتے ہیں. بہت ساری ایسی بکس لکھی گئی ہیں جس میں کہ صرف اور صرف فلاسفیز کو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن پھر سچویشنز ایسی بنا دی جاتی ہیں، سچویشنز ایسی بتا دی جاتی ہیں کہ ان سچویشنز میں کیریکٹرز آبویسلی لائے جاتے ہیں. اگر کچھ بھی نہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ یوں کر لیجئے. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ یوں کر لیجئے، آبویسلی ایک کیریکٹر انکلوڈ ہو جاتا ہے کہ now the reader is going to consider that he is actually working or he is actually part of that particular philosophy or theory. You have to become part and parcel of the theme which is being developed to you. So you have to bring people, individuals, in order to make it at a humanistic level. You have to bring it for the human beings, for the purpose that you are actually doing what?
you are actually carrying on the situation to another level. جب آپ انڈیویجولس کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں, obviously what happens that you have a chance to communicate in a proper way. So this characterization is actually going to help you communicate. اب بالکل اس طرح بات ہے کہ جب آپ کریکٹرائزیشن لاتے ہیں تو پہلے جو آپ بات وداؤٹ آڈینس کر رہے تھے, اب آپ کے پاس آڈینس بھی ہے, اور آڈینس یہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے یہ اسٹیج ہے, یہ ایک کالم ہے, obviously that column is a stage, اور اس کے اوپر یہ کریکٹرز پلے کر رہے ہیں. So this is what it is, that you are bringing people in, characters in, to do what? To communicate your idea. And that is basically strengthening the idea or the situation you're trying to communicate to the readers. Hence, whenever you bring in characters, and obviously you are bringing in names of the people, you are doing what? You are actually trying to complete the situation which would have been otherwise what? Otherwise a boring situation. So, آپ اگر اپنے پلیز کو دیکھیں, فلمز کو دیکھیں, نو ڈاؤٹ کہ ان کے اندر ایک میسج کمیونیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اگر ان فلمز میں کریکٹرز نہ ہوں تو کیا ہوگا کہ آئیڈیا آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. سو تھوڑا سا کمپیریزن اس طرح بھی ہے کہ ایک جو کالمنسٹ ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کریکٹرز اپنے جو ہیں وہ اندر لے کے آتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کریکٹرز ان آئیڈیاز کو, ان فلاسفیز کو آگے پراپوگیٹ کرتے ہیں. Another extension to this thing is the usage of anecdotes. واقعات کی آپ بات کرتے ہیں, آپ انسیڈنٹس کی بات کرتے ہیں, آپ جو ہیں کچھ ہیپننگز جو کہ ہو چکی ہوتی ہیں, لوگوں کے ایٹیچیوڈز اس کے بعد جو ہیں ان کی بات کرتے ہیں. لائک پاکستان میں ہمیشہ یہ بحث بہت چلتی ہے پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو میں کہ جی ہمارے ہاں جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی وہ obviously 1971 دی فال آف ڈھاکہ کنسیڈر کی جاتی ہے. پھر جو کریکٹرز ہیں ان کے پیچھے ان کے اوپر بات کی جاتی ہے, کچھ لوگوں کے اوپر ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں, ایکیوز کیا جاتا ہے, اور معلوم نہیں کون کون سے الزامات لگائے جاتے ہیں. ان سچویشنز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو obviously ہمارے پاس کیا سینیریو آتا ہے کہ ہم ایک فلسفی جو ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, اب ان غلطیوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے who are definitely sincere with the country, who are trying to propagate the ideology of the country in a better way, اور ساری کی ساری یہ چیزیں جو ہیں. That is how we are actually serving the cause of being a columnist. So, آپ جب کوئی فلسفی, کوئی آئیڈیا پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ انسیڈنٹس کو, جو ہیپننگز ہیں, جو اینیکڈوٹس ہیں, ان کو کوٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, پھر ان میں کیریکٹرز لاتے ہیں, اور وہاں سے آپ ریفرمیشن کی بات کرتے ہیں. دس از ہاؤ دیٹ یو آر میکنگ یور کالمز الائیو ٹو دا سچویشن اور ٹو دا ریڈرز ہو آر interested in knowing what you are actually doing and what you are actually trying to communicate. That is how a columnist is actually discussing characters and anecdotes in a particular context. جب میں کریکٹرائزیشن کی بات کرتا ہوں, جب میں anecdotes کی بات کرتا ہوں, obviously I should be saying that columnists do not bring in characters for the sake of bringing them to that forum. They are actually using those characters, using those figures, using those individuals in a particular context to make their point clear. That is what it is called characterization and bringing in anecdotes. Through this, as a columnist, you are showing a picture, you're portraying a scenario, and you're not just merely telling it. You have to do what? You are bringing people to the focus in a particular situation to portray a scenario that if, for instance, you are taking a stance that if the doings are not mended, if we do not mend ourselves, then probably we are going to stuck up in the same situation and we are going to land up in the same troubles. This is how you justify your stance and you try to instruct people, guide them that they should be reacting to a certain
situation according to certain parameters. This is how we believe that the columnists are also doing their job in a better way by guiding the readers and the masses at large. That's how we consider that characterization, use of anecdotes, insertion of quotations through active verbs, helping a columnist portray the situation. Next is describing the scenes. As I've talked to you earlier about it, the description of a scene does not mean that you are actually doing it in full length, in full blast. आपसे मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात की थी कि जब आप कॉलम्स की बात करते हैं, जब आप सिचुएशंस की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, आप ये मत कीजिए कि आपने जो है वो उसको बहुत ग्रूसम बनाना है, बहुत क्रूअल पोर्ट्रेयल करनी है, उसको थोड़ा बहुत आप प्लेजेंट भी रखते हैं. यू ट्राई टू डू व्हाट, यू ट्राई टू कम अप विद सिचुएशंस वेयर यू make people realize, make people understand that this could have been better, this could have been made in a certain way better. آپ situations کو describe لازمی کیجئے, scenes کو describe لازمی کیجئے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گروسم بنائیے, آپ ان کو problematic بنائیے. آپ نے obviously کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو pleasant بھی رکھنا ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ God forbid کو ایسی ٹریجک سچویشن ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ ہیومر یا پلیزنٹنس کریٹ کرنے کے لیے کوئی جوک شامل کر دیجیے. نو وے. اوبویسلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور آپ نے ان کو کس طرح نبھانا ہے. اور جب انسان کوئی کالمنسٹ بنتا بھی ہے, اور جس طرح آپ سے جو تھی وہ پچھلے لیکچر میں عمل شکیب نے بات کی تھی کہ آبزرویشنز جو ہیں وہ بہت ضروری ہو جاتی ہیں, اور آبزرویشنز اس قسم کی کہ جن کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں وہ کانٹیکسٹ آپ کا جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ بھی آنا چاہیے. اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے دماغ کا استعمال بھی بہت کرنا ہے. ڈسکرائب اے سچویشن بٹ ناٹ ایز اے بائسڈ رائٹر, ناٹ اے پرسن ہو از ٹرائنگ ٹو گین اے مائلیج آؤٹ آف اٹ, ناٹ ایز اے پرسن who is actually describing the situation to see what that how it is going to favor him. This is what it is. And you are always an objective oriented person, not a person who is trying to be subjective in order to get something. That is the basic point. Vivid pictures are to be created through the description of scenes. Our next point is the clear figures of speech. Adjectives, adverbs, nouns, verbs, these are obviously part of the language, part of the speech. جو آپ کے الفاظ کا چناؤ ہے وہ یہ ظاہر کرے کہ آپ کے الفاظ یہیں پہ جو آپ نے استعمال کیے ہیں وہ اسی سینس میں استعمال ہونے چاہیے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت ہی عجیب ہو اور جو فگرز آف سپیچ آپ کو یوز کرنے چاہیے تھے وہ آپ نے نہیں کیے. ایسا مت کیجیے. آبویسلی ایک جو اکمپلشڈ رائٹر ہے جو اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے کنٹینیوسلی, ہی از ایکچولی ویری کیئرفل اباؤٹ سچ تھنگس. ہی از ڈوئنگ واٹ, ہی از یوزنگ رائٹ ورڈس فار دا رائٹ سچویشنز, اینڈ the appropriate usage of the figures of speech is actually going to help him to gain this objective. And if he is not using these words at the right time, at the right place, he is probably losing his audience through incorrect usage of language. آپ کو یہ کام لازمی کرنا چاہیے کہ آپ کے جو words ہیں جس سینس میں آپ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کے وہ سامنے آنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ ورڈس کو ڈھونڈتے پھریں ایک سچویشن ڈسکرائب کرنے کے لیے. دیٹ از یو ہیو ٹو لرن ود دا پیسج آف ٹائم تھرو لاٹ آف ریڈنگ, تھرو لاٹ آف لسننگ ایز ویل, اور آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ جو فگرز آف اسپیچ ہیں یہ میں اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہوں اور جہاں پہ ہونے چاہیے وہاں پہ کر رہا ہوں. نیکسٹ سجیشن, اینڈ obviously a must, which is a device used by the columnist, is the usage of analogies. ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں. آپ comparisons کرتے ہیں contrasting pictures کا, similar pictures, similar situations بتاتے ہیں, اور وہ similar situations جو ہیں اور وہ similar جو scenes ہیں ان کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں.
کیا شو کرنے کے لیے. If you are trying to bring contrast in pictures, obviously you tell that this is happening and this had happened earlier as well. The nation's response was this. The rulers were doing it this way. The foreigners were treating it this way. Then what was the end? اب سچویشن یہ ہے, قوم یہ کہہ رہی ہے, رولرز یہ کر رہے ہیں, فورن پاورز یہ سوچ رہی ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. یو برنگ ان کنٹراسٹ ٹو میک تھنگس کلیئر. یو برنگ ان کمپیریزنز اور یو برنگ ان سیم سچویشنز ٹو ڈو واٹ؟ ٹو ٹیل پیپل that these were the same situations. Masses behaved this way, rulers did this thing, though the outsiders were looking at it from this perspective, but it turned out to be what? Turned out to be this. آپ اسی چیز کو جب کنٹراسٹ اور کمپیریزن میں ایک سچویشن کو لاتے ہیں, دوسری سچویشن دکھاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. کنٹراسٹ کیا ہے؟ کنٹراسٹ ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈفر کر دیتا ہے. کمپیریزن کیا ہے؟ کہ دونوں چیزوں کو ایک لیول پہ لا کے اس کا نتیجہ آپ کو دے دیتا ہے. دس از ایز اے رائٹر یور ریسپانسبلٹی ٹو bring in figures, to bring in situations where the writers or the readers will do what? They will understand that you are trying to make this situation clear by doing this and this. This is how you understand a particular scenario in a particular situation. However, the usage of analogies should not be huge. ایک کالم میں چل سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 3-4 جو ہے وہ analogies, comparisons لائیں, نتیجہ اس کا یہ نکلے کہ آپ کے پاس جو روم ہے وہ کم پڑ جائے. مینس نمبر آف ورڈز obviously بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ بریوٹی بھی لانی ہے. اگر آپ نے دوسری سچویشن بھی سیم لانی ہے, کچھ بات کرنی ہے, تو جسٹ آپ اس کو ریفر کریں گے. دس از ہاؤ یو آر ایکچولی ڈوئنگ واٹ یو آر یوزنگ انالوجیز. بہت سیریس ہو گیا نا. اسی طرح ہی کالمز میں ایک اور جو ڈیوائس یوز کیا جاتا ہے, جو کہ کمپیریزنس کے تھرو بھی لیا جاتا ہے, کنٹراسٹنگ پکچرز کے تھرو بھی لیا جاتا ہے, وی کال اٹ ہیومر. جس طرح آپ ہیومر کا استعمال کرتے ہیں, لائک ہماری پچھلے لیکچر میں جب امل شکیب صاحبہ سے بات ہوئی تھی, انہوں نے اپنے کالمز میں وہ ٹیشو پیپر کا استعمال, آبویسلی لوگ اس کو ایز اے چیٹنگ میتھڈ یوز کرتے تھے, تو انہوں نے اپنے آپ کو جو دکھایا کہ جی گوف ہونا اس سینس میں, that is what? You're laughing on yourself and you're trying to portray what? You're portraying a situation which is what? Which is humorous, which is funny. آپ یہ نہیں ہے کہ کہے بکھیرنے کے لیے کچھ لکھتے ہیں, بلکہ آپ کیا لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, یا پکچرز میں کنٹراسٹ یا کمپیریزنز لاتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ان پکچرز کو یا کنٹراسٹنگ آئیڈیاز کو فنی بنا لیتے ہیں, اور ان کا آئیڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں. دس از واٹ یو ڈو, اینڈ دس از ہاؤ یو برنگ little bit of humor which could look pleasant to the readers, and they like to have it, considering the fact that people love to have a bit of smiles on their faces, and those smiles are actually bringing some sort of cheerfulness among the people. You must be doing it as a columnist, because most of the time, most of the cases, if you cannot say a very serious thing very seriously, you can actually use bit of humor to explain the situation. That is your tool, that is your device as a columnist. Next is using direct address. Talk to people as they are. Talk to characters as they are. Focus on them in their true colors. Direct address ہونا چاہیے جن کے لیے آپ بات کر رہے ہیں, جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات کر لی, اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ
ہیر پھیر کے بات کر رہے ہیں. یو آر بیٹنگ اباؤٹ دا بش انسٹیڈ آف کمنگ ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ. یہ جو اسکرٹنگ اراؤنڈ دا سبجیکٹ ہوتا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. یو مسٹ بی ٹاکنگ ٹو دا پیپل, ٹاکنگ ٹو دی persons who are actually involved in a situation. آپ ان سے ڈائریکٹلی بات کیجئے. یہ مت کہیے کہ آپ اس شخص کے بارے میں بات کریں گے دوسرے خود سمجھ جائیں گے. Don't do such a thing. جن لوگوں کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے, جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے, ان کو سمجھائیے اسی طرح ہی جس طرح کہ آپ ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں. جس طرح کہ فار انسٹنس مجھے معلوم ہے کہ جب آپ یہ بات سن رہے ہیں, I know that you're listening to it. So I'm talking to you. آپ سے بات کر رہا ہوں میں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ this is what you have to do as a columnist as well. So in the situations where you have to talk to somebody, you should be talking to them. You should be coming up with the situations کہ جہاں پہ آپ ڈائریکٹلی ان سے بات کریں گے, ڈائریکٹلی ان کو سمجھائیں گے, ڈائریکٹلی ان کا نام لے لیں اگر ایسی کوئی سچویشن ہے جن میں آپ نام لے سکتے ہیں. Obviously اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی لاہوریوں کو یوں کرنا چاہیے, یا جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کو یوں کرنا چاہیے, یا سندھی کمیونٹی جو ہے یا سندھ کے لوگ جو ہیں ان کو اس طرح کرنا چاہیے, جس طرح آپ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں اس ٹائم پہ بیرون ملک رہنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان میں یہ اگر فلڈ سچویشن آئی ہے یا کوئی ارتھ کوئک سچویشن آئی ہے یا جو بھی ہے اس میں دل کھول کر چندہ دیں. اٹس واٹ یو ٹاکنگ ڈائریکٹلی ٹو دا پیپل, ڈائریکٹلی ایڈریس ٹو ہوم یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ دا میسج. دس از آلویز امپورٹنٹ. جس طرح آپ نے شاید بہت سے کالمس میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جی جو امیر لوگ ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حیثیت دی ہے, صاحب حیثیت لوگ ہیں, وہ اس کام کے لیے آگے بڑھیں. اور وٹس ایور اٹ از, آپ ہمیشہ یوز کیجئے ڈائریکٹ یوسیج آف دی ایڈریسز. ٹاک ٹو دیم اینڈ اٹس لائک کالنگ دیم اور برنگنگ دیم ان دا فوکس. دین یوز دی کوشچن آنسر ڈیوائس. سوال آپ نے بڑھانا ہے, سوال آپ نے پیدا کرنا ہے. جب آپ ایک سوال کو اپنے کالم کے شروع میں اٹھا دیتے ہیں کہ جی ایسا ہو رہا ہے, اس سچویشن کا حل کیا ہے, بہت سارے ریڈرز بھی ویسا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہو, تو وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ آپ کا کالم پڑھتے ہیں. آپ نے اس کالم کے اندر اپنا جواب دینا ہوتا ہے. یا آپ اگر کوئی سچویشن ایکسپلین کر رہے ہیں تو آپ اس کے آخر پہ لکھتے ہیں کہ وائی اٹ ہیز ہیپنڈ, ہاؤ اٹ ہیز ہیپنڈ, ہو آر دا پیپل بیہائنڈ دس. یو ریز کوسچنس اینڈ دین یو آنسر دوز کوسچنس. آپ ان سوالات کے جواب دیتے ہیں اور آپ ان سوالات کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کی جو انویشنز ہیں, جو لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز ہیں مختلف, وہ آپ ان کے اوپر بات کرتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یو کین ناٹ سمپلی ٹاک اینڈ ٹاک. یو آر ٹرائنگ ٹو برنگ اپ سچویشنز, ٹرائنگ ٹو کم اپ وتھ سرٹن areas where you have to do what, where you are actually trying to give solutions. یہ جو question answer situation ہوتی ہے یہ بڑی اچھی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ کی بات بہت طریقے سے سمجھ اچھے طریقے سے آ جاتی ہے اور آپ سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو, آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. یہ question answer situations اپنے کالمس میں لازمی ریز کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹلی بھی question نہیں ریز کرتے, آپ انڈائریکٹلی بھی تو question ریز کر سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ یہی بات کریں کہ جی یہ سچویشن ہے, اس کا جواب کیا ہے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے. اور کچھ لوگوں کے ایٹیچیوڈز یہ ہیں, اوبویسلی آپ ایک تھوڑا سا جو ہے وہ سچویشن کریٹ کر کے سوال اٹھائے بغیر اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. اور اس طرح موسٹلی کالمنسٹ جو ہیں وہ یہ چیز کرتے ہیں, ریزنگ کوسچنس اف پاسبل اینڈ دین پوائنٹنگ آؤٹ اے سچویشن فار شیور, and then discussing its various dimensions, criticizing the characters behind that, analyzing the situations, bringing in comparisons, directly addressing the other people, and then answering those questions which are coming into the minds of the people or which have been raised. اسی کوشچن آنسر سچویشنس میں کچھ کالمس میں ایسے بھی ہیں obviously جہاں پہ آپ کو کوشچنس بھیجے جاتے ہیں, but that is not our subject, we have already discussed that. So کوشچنز جو ہیں اپنے کالمس میں لازمی ریز کیجئے سو دیٹ پیپل کین انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ایکچولی کمنگ اپ ود. کیونکہ جب جواب آپ نے پڑھنا ہے تو اوبویسلی وہ کنکلوژن تک آپ نے پڑھنا ہے کہ جی اس کے بارے میں کیا کیا آئیڈیاز ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو کم اپ ود دیز سچویشنز ویئر یو آر ریزالونگ اے کانفلکٹ, ویئر یو آر ریزالونگ اے کوشچن اینڈ پرووائڈنگ اے سولوشن. نیکسٹ از یوز کیری اوور ٹرانزیشنل ڈیوائس.
بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں وہ ایک سچویشن ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلی بات کیا کرنی ہے, یا اینیکڈوٹس ایسے استعمال کر لیے جاتے ہیں, یا پرسنالٹیز کے اوپر ایسی بات شروع کر لی جاتی ہے کہ اس پھر پتہ نہیں چلتا کہ اب اگلی بات کیا کرنی ہے. پیراگراف ایک لکھ لیا, اگلے پیرے کا پتہ نہیں ہے. آپ نے اکثر ڈراماز میں یا فلم میں یہ دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, کاغذ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, پھر کاغذ لکھتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں, اسکریبل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر پھینک دیتے ہیں. اٹ شوز دیٹ مائنڈ وچ از بیہائنڈ دی activity at that present moment is a stumbling block. It has nothing in his mind. It has actually not created a situation, but he has sat for what? He has sat for writing a column or anything, for article for that matter. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جب آپ نے ایک چیز لکھ لی ہے, آپ نے اسی آئیڈیا کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سمپل ایک چیز لکھنے کے بعد اس کو آگے بڑھایا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے جس طرح آپ سے پہلے بھی بات کی جا چکی ہے کہ اسٹیرکس استعمال کرنے ہیں, مختلف پیراگرافس استعمال کرنے ہیں, اور آپ نے صرف اور صرف اپنا کالم جو بیس کیا ہوا ہے وہ سچویشنز پہ بیس کیا ہوا ہے, دیٹ از اے سیپریٹ ایشو, نو ڈاؤٹ, وہ ایک مختلف قسم کا کالم ہے. لیکن جب آپ نے ایک ہی مسلسل کالم لکھنا ہے تو آپ کے پاس جو تھاٹ کے ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہیں وہ لازمی یوز کرنے چاہیے. آپ نے کیری اوور کرنا ہے ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں, آپ نے تھاٹ کو ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں لے کے جانا ہے, تو آپ کے پاس وہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہونے چاہیے. جس طرح کہ آپ کے پاس انگلش میں کنجیکچرز ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان کو یوز کر رہے ہیں اور آپ فکروں کو جوڑ رہے ہیں, یا obviously وہ فکریں جب جوڑ رہے ہیں تو تھاٹس کو جوڑ رہے ہیں. اسی طرح ہی آپ کو کالمز میں بھی یہ چیز کرنی پڑتی ہے, دیٹ یو ہیو ٹو کیری اوور ٹرانزیشنل ڈیوائسز. ان کو آپ نے یوز کرنا ہے سو دیٹ دی رائٹر از ناٹ اسٹک. آپ سے میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ فلوئنسی کس طرح آتی ہے. فلوئنسی obviously انہی چیزوں سے آتی ہے کہ آپ ایک تھاٹ پروسیس کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ آپ تھاٹ پروسیس کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, یو آر ایکچولی ڈوئنگ واٹ, یو آر برنگنگ اپ اے سچویشن ویئر یو آر کیرنگ آن یور ریڈر along. آپ نے اپنے ریڈر کو ساتھ آگے لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بس ایک بات کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پچھلا جو ہے وہ آگے تک جا بھی سکتی ہے بات کہ نہیں جا سکتی. تھاٹ پروسیس کو بریک نہیں آنی چاہیے, دیٹ از دا پرائمری پرپز. اور اگر آپ کا تھاٹ پروسیس بریک میں آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا ریڈر جو ہے obviously اس کا مائنڈ کہیں اور چلا جائے گا. جب مائنڈ کہیں اور چلا جائے گا, you will not be able to bring the reader back to your column. اور نتیجتاً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ریڈر کو بھی لوز کر سکتے ہیں, اور آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ریڈر جس کا کہ آئیڈیا ہی کسی اور طرف چلا گیا, جس کا کہ دماغ ہی کسی اور طرف چلا گیا, وہ دوبارہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کر دے. This is your responsibility, that how you carry your reader on towards the next thing. That is, you have to do as a columnist. And all the columnists, they try to be conscious about it, that in the process of writing or in the process of reading, they are not losing the track of things. And if they lose the track of the things, obviously, they will not be able to keep their reader clinging to their column. They have to do it, and they must be doing it through deliberate efforts. نیچرلی فلوئنسی آتے آتے ٹائم لگتا ہے, یا فلوئنسی ایسی چیز ہے جو کہ ڈسرپٹ ہو سکتی ہے. اوبیسلی ایک لکھنے والا بھی انسان ہے, اگر انہوں نے آدھا کالم لکھ لیا ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, he has to get up, obviously next day he will be writing the rest of the thing. So under those circumstances he stuck up, اور جب وہ اسٹک ہو جاتے ہیں ایک سچویشن میں, then he is definitely feeling difficulty in continuing the talk. So this should be kept in mind, that you have to use carry over transitional devices so that your reader is actually reading the column through and through instead of dropping it on the way. میں نے آپ سے ایک یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ ریڈرز جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے وہ 15 to 20% جو لوگ ہیں وہ کالمز پڑھتے ہیں, جبکہ ان میں سے آلموسٹ ہاف ایسے لوگ ہیں جو کہ کالم شروع لازمی کرتے ہیں لیکن اس کو مکمل نہیں پڑھ سکتے. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شروع جب میں نے ایک چیز کر لی ہے
تو میں اس کو ڈراپ کس طرح کر دوں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں ڈراپ تو کر دی کیونکہ مجھے رائٹر نے اپنے ساتھ اٹیچ ہی نہیں رکھا. جب میری سوچ ادھر ادھر چلی گئی, obviously اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ now I'm no more in a position to reread that and then start traveling with the writer. That's you have to do, and it is one of the important devices. اور بہت سارے رائٹرز اس چیز کی وجہ سے ناکام بھی ہو جاتے ہیں کہ they cannot use the carry over devices, transitional devices properly. یہ ان کو کرنا بہت ضروری ہے, and this is also a strength. اس کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ آپ کسی شخص سے بات شروع کرتے ہیں, بات تو آپ نے شروع کر لی, تھوڑی دیر بعد وہ صاحب جو ہیں وہ آپ کی بات میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ان کا جو اٹینشن سپین ہے وہ بہت چھوٹا ہے, یا یہ پرابلم ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح پریزنٹ نہیں کر سکے, یا اپنے آئیڈیاز کو اس طرح پریزنٹ نہیں کر سکے کہ جو آپ کے لیے ہیلپ کرتے کہ آپ اپنے لسنر کو یا ریڈر کو اپنے ساتھ رکھیں. دس از یور سکسیس اینڈ اٹ از آف ویری ہیوج ویلیو دیٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ اٹ. نیکسٹ, اوائڈ یوزنگ اوور لیپنگ آف ایکسپریشنز اینڈ آئیڈیاز. جب آپ اوور لیپنگ کرتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں چیزوں کو, آپ کے پاس آئیڈیاز مختلف ہیں, یو آر ڈوئنگ واٹ, یو آر ایکچولی ریپیٹنگ آل دا تھنگز, یو آر ایکچولی doing what, you are making reader reread again and again the same episode, the same things. Consequently, what happens? Consequently, you bore the other person. اپنے اپنے اکثر جو دوستانہ ماحول میں بیٹھے ہوئے یا فیملی میں, تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں یار I have listened to it already. کتنی دفعہ ریپیٹ کرو گے؟ This is what it is. اگر کوئی رائٹر ریپیٹ کر دیتا ہے تو ریڈر یہی سوچے گا کہ ہی از اگین رائٹنگ دا سیم تھنگ, وہی بات دوبارہ کر رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ واٹ ول ہیپن؟ یور ریڈر ول گیٹ سورٹ آف ڈس لائکنگ اسٹانس. دیر ہی ول تھنک دیٹ یو ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ نیو ٹو ٹاک اباؤٹ. یو ہیو ٹو ٹاک سم تھنگ نیو. اگر بہت مجبوری بھی ہے, آپ کو کچھ ریپیٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے, یا آپ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کی ریپیٹیشن ہو جائے گی, تو کائنڈلی اس کو کسی مختلف طریقے سے کر لیجئے, ورڈز مختلف یوز کر لیجئے. آپ مڈل سے سٹارٹ کر لیجئے یا اینڈ سے سٹارٹ کر لیجئے. جس طرح بہت ساری کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بجائے کہ وہ ایک طرف سے شروع کر دیا جائے کہ کہاں ملے تھے, کہاں بچھڑے تھے یا کچھ بھی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کا اینڈ ہے اس سے شروع کر کے آپ ان کو دوبارہ بات شروع کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو اوائڈ دا ورڈز ایز ویل. بہت زیادہ ایک ورڈ کا بار بار استعمال بھی تنگ ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. آئیڈیاز تو ریپیٹ آپ ویسے بھی نہیں کر سکتے. وہ ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ ایک امپورٹنٹ ہے, کہ ایسے ورڈز وچ آر ایکچولی کیرنگ دا مین تھیم, وہ ورڈز ہم ایک پیراگراف میں ریپیٹ نہیں کرتے. دیٹ از ون آف دی ایفرٹس, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اٹ از پیئنگ, اینڈ وی کنسیڈر اٹ an important rule as well. For instance, اگر آپ ورڈ ایگزامپلری آپ نے استعمال کیا ہے, بہتر ہے کہ آپ وہ نہ استعمال کریں. اگر آپ کو بہت ضرورت پڑ گئی ان دا کنٹری, تو بہتر ہے کہ آپ اگلی لائن میں اگر آپ کو دوبارہ استعمال کرنا ہے تو آپ پاکستان یوز کر لیں. اگر آپ نے یہ یوز کرنا ہے کہ پیپل آف پاکستان, اگلی لائن میں آپ ماسز کا ورڈ استعمال کر لیجئے, یا اس سے بعد جو ہے نا وہ آپ پبلک کا ورڈ استعمال کر لیجئے. دس از ہاؤ یو اوائڈ دی ریپیٹیشن or the overdoing or overlapping of the words as well. This must be avoided, and as it is being done by the readers, and it is considered important because it means that you have more words for the same situation, for the same expression, اور نتیجتاً آپ کا رائٹ اپ بہت بہتر ہوتا ہے. Then one thing is of huge value, and it is a better device. Use said attributions. بجائے کہ آپ یہ کہیں میں یہ سوچتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ کروانا چاہتا ہوں, میرے نزدیک یہ ہے, اٹ از بیٹر, آپ یہ یوز کر لیجئے کہ کہا یہ جاتا ہے, یا ہو یہ رہا ہے, یا اس طرح لوگ سوچ رہے ہیں, اس طرح لوگ کہتے ہیں. آبویسلی جو بات آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسی بات کرتے بھی ہوں گے, اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے, لیکن جب آپ سارے کا سارا سٹریس اپنے اوپر لے لیتے ہیں,
پروناؤن آئی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو شاید یہ بھی کچھ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ پروناؤن آئی کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ لازمی اپنا آئیڈیا پہنچانا ہے دوسروں کی طرف, تو آپ اس میں جو ورڈ سیڈ ہے اور وی کال اٹ سیڈ ایٹریبیوشنز, آپ ان کا استعمال لازمی کیجیے. لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی کہی ہوئی بات اپنے اینگل سے یا اپنی سوچ کے ساتھ جس طرح آپ انسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں, گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ اسی طرح کیجیے. بیکاز اٹ ہیلپس یو الٹیمیٹلی in making other people realize that you are talking about them for their benefit and for them. So, it's better that when you want to instruct other people, guide them, you say that you people are talking about it. You have said this thing. Yeah, your other people around you are saying this thing. And you are coming up with that by bringing in your own point of views, bringing your own thoughts, so that there is a possibility of connecting to people. You have to make connections to the people. جب آپ لوگوں سے لوگوں کی بات کرتے ہیں, obviously لوگ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی بات شروع کر دیتے ہیں اپنے کالم کے شروع میں ہی کہ جو ریڈر ہے آپ کا وہ اس نے سوچی ہوتی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ he will become happy. سوچ تو میں بھی یہی رہا تھا اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. اور جب آپ ایسی بات ان کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں کہ جو وہ سوچ رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شخص جس کو کہ پتہ چلا ہے کہ آپ اسی کی بات کر رہے ہیں, وہ آبویسلی پھر وہ آپ کو پڑھے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ اس نے, آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ ایک جو پڑھے لکھے آدمی ہیں, جو کہ کالمنسٹ ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, کوالیفائڈ بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. دین ہی ول موو آن ود یو. اور یہ جو سیڈ ایٹریبیوٹس ہیں یہ ایکچولی ہیلپ کیا کرتے ہیں آپ کو, لوگوں کا کہا ہوا آپ بہتر طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. کانسیکوینٹلی یو ہیو واٹ, یو ہیو اے ڈیوائس وچ connects you to the people, to the readers, and you have a room to address their concerns, to address their issues. And the way you address their issues, you are actually talking directly to them. Consequently, here we have what? Here we have a scenario where people are thinking that this gentleman, this writer is actually doing what? He is talking about what we are thinking, what we are doing, and the way we should be behaving. The said attributes are considered to be of a huge value because, as I mentioned earlier, that you have said I again and again. میرا یہ خیال ہے, میرا یہ خیال ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا ہی خیال ہے, شاید ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آبویسلی بہتر یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ بات کیجیے, ان لوگوں کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں وہ سوچیے. لاسٹ تھنگ وچ مسٹ بی کیپٹ ان یور مائنڈ از رائٹ کلیئرلی. آپ جو بات کہتے ہیں, جو کرتے ہیں, وہ کلیئرلی لوگوں تک پہنچنی چاہیے. لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے. اس کے لیے 2-3 ڈیوائسز میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھیں. وہ یہ کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کلیئرلی کیجئے, اور جن کو آپ بتانا چاہتے ہیں انہی سے بات کیجئے. جن کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں ان کا نام لیجئے. اگر آپ نام نہیں لے سکتے ہیں, فیئر انف, کبھی کبھار ایسا ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہہ سکتے ہیں, نام لے سکتے ہیں, تو ان کا آپ نام لازمی بتائیے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹلی ایڈریس کیے ہوئے جو لوگ ہیں وہ آپ کو زیادہ ریسپانس دیں گے, تو نتیجہ اس کا یہ نکل سکتا ہے کہ آپ کے کالمز کی جو ریڈرشپ ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے. ایک اور چیز جس کو کہ بہت امپورٹنس دی جاتی ہے وہ یہ کہ ٹرائی ٹو ریپلائی ٹو دی کوئریز, ٹو دی لیٹرز, ٹو دی ای میلز تھرو دیئر کالمز. اب اس میں 2 طریقے ہیں.
اگر آپ کالم کے اندر ان صاحب کا ذکر نہیں کرتے, اس لیٹر کا ذکر نہیں کرتے اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ان کے کہے ہوئے آئیڈیاز پہ سوچتے ہیں اور ان کے کہے ہوئے آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں, obviously it helps you. اور اس کا ہمیشہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم آپ سے یہ بات کی تھی یا پچھلے کالم کے جواب میں یہ لکھا تھا تو آپ نے اس کا یہ جواب دے دیا ہے. یہ انٹریکشن کا ایک طریقہ ہے. دوسری طرف ایک اور جو ڈیوائس آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ یہ کہ آپ جب رائٹرز آپ کے پاس کچھ بھیجتا ہے ایز اے ریڈر تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ انڈیویجولی جواب دیتے ہیں. دس ڈیوائس آف گیونگ somebody reply to his or her individual letter is also a device for your popularity and which goes a long way in your column readership. Thank you very much. Assalamu alaikum.